الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غش أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اعیذک باللہ یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، میں تجھے ان حکمرانوں سے محفوظ رہنے کی دعا دیتا ہوں جو میرے بعد والے زمانے میں آئیں گے، اور جو شخص ان کے دروازے پر آئے ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور فرمایا کہ ایسا شخص حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ سکے گا. اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی چاپلوسی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایسا شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وعید کا مصداق ہر وہ شخص ہے جو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے شریعت کو پس پشت ڈال دے، دین کا نام لے اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرے، اور ارباب مال و اقتدار کی رضامندی کے لیے ان کی رضا کے مطابق مسائل گھڑے اور ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا علماء رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ وہ بادشاہ وقت سے میل جول نہ رکھیں اور دنیا داری کے کاموں کے اندر مشغول نہ ہوں، اور جب وہ بادشاہوں سے میل جول رکھیں اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی. اور جس عالم کی یہ حالت ہو تو فرمایا تم اس سے اجتناب کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اونٹ ہوتے ہیں، ایسے ہی فرمایا کہ سلاطین کے دروازوں پر فتنے ہوتے ہیں،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہ ہیں۔ تم میں سے کوئی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ایسی خوبی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حکمران قسم کے لوگوں سے دور رہنے میں عزت ہے اور ایمان کی سلامتی ہے۔ ان لوگوں کے اعمال میں ظلم اور زیادتی کی بہتات ہوتی ہے، جس سے ان کے ہم مجلس اور ان کے جو ہم نشین ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی ملک کا بادشاہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ہٹو بچوں کا شور مچایا اور بادشاہ کے لیے مسجد کی پہلی صف کو خالی کروایا گیا۔ جو لوگ پہلے سے آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر، ان لوگوں کو اٹھا کر کے مسجد سے باہر بھیج دیا گیا اور پہلی صف بادشاہ کے لیے خالی کی گئی۔ بادشاہ کی اس حرکت کے اوپر لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور لوگوں نے مختلف قسم کے تبصرے جو ہے بادشاہ کے متعلق شروع کر دیے، اپنے دل کی بڑاس نکالنی شروع کر دی کہ اگر پہلی صف کے اندر بیٹھنا تھا تو پہلے آتے۔ تو اسی تبصروں کے دوران میں کسی آدمی نے، کسی صاحب دل آدمی نے، کسی اللہ والے نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کی عبادت کا یہ حال ہے کہ اس کی عبادت بھی ظلم سے خالی نہیں ہے، تو جب یہ آدمی، یہ بادشاہ خالص ظلم کرتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امراء کی اور بادشاہوں کی ہم نشینی سے، ان کی چاپلوسی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔